نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔ معزز سامعین، سورہ حجرات، اس کا ترجمہ اور تشریح اللہ کی توفیق اور مدد سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے اور یہ ترجمہ، تفسیر، توضیح المعارج انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو۔ ترفعوا یہ لفظ رفع سے ماخوذ ہے۔ ترفعوا کا مادہ را، فا اور عین ہے، جس کا معنی بلند کرنا، اور ایک معنی رفع کا اٹھانا بھی ہے۔ یہ رفع کبھی مادی چیز پر بولا جاتا ہے کہ جس کو زمین سے اٹھا کر بلند کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر بلند کر دیا۔ یہاں مادی چیز کو زمین سے اٹھایا گیا ہے تو لفظ رفع بولا گیا ہے۔ تو رفع کا ایک معنی اٹھانا ہے اور ایک معنی بلند کرنا۔ بلند کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، زمین سے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسے بلند کیا۔ اور ذکر کی بلندی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اٹھایا۔ اور اللہ کے پیغمبر کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بلند کیا کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر اذان دی جاتی ہے، اللہ کی توحید کو ہر وقت بیان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک مؤذن اعلان کرتا ہے، وہیں پر وہی مؤذن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بھی بیان کرتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ تو یہاں پر بھی معنی بلندی کا ہے، وَلَا تَرْفَعُوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، صوت کی جمع ہے، زبان کی حرکت سے نکلنے والی آواز،
صوت کہلاتی ہے، تو فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق اوپر، فوق کا معنی اوپر ہوتا ہے، اور یہ فوق لفظ مکان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور زمان کے لیے بھی، ظرف مقام بھی ہے، زمان بھی ہے، اور فوق جسم کے اوپر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہ فوق عدد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر معنی اوپر کے معنی میں ہے کہ لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ادب بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ اس کی توضیح تشریح جو ہے ہم آگے چل کے کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ تم جہر کرو۔ یہ تجہرو بھی فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ الجہر سے ماخوذ ہے۔ اس کا ایک معنی چیخنا، چلانا، اور اس انداز سے اپنی آواز کو نکالنا کہ جس میں تلخی پائی جاتی ہے یا جس میں زور پایا جاتا ہے۔ لا تجہروا، نہ زور کے ساتھ بولو، ظاہر کرو۔ لا تجہروا، نہ تم ظاہر کرو بہت تلخی کے ساتھ۔ تو اس کا ایک معنی جہر کا کسی چیز کو اپنے سامنے بدیہی انداز میں دیکھنا، یعنی کہ ظاہراً دیکھنا یا حسی دیکھنا، کہ کوئی چیز آپ کو حسی طور پر آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ جہر کا ایک معنی یہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو جہر دیکھ لیں۔ جہر یہاں بھی لفظ لا تجہروا میں جو جہر ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر حسی معنی میں اللہ کی ذات کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھنا چاہتی تھی، جس پر اللہ کا عذاب آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ نے موت کی نیند سلا دیا۔ تو ایک معنی جہر کا کسی چیز کو حسی انداز میں اپنے سامنے دیکھنا، اور بلند آواز کے ساتھ پکارنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہے وہ بلند آواز سے پکارنا ہی ہے۔ لا تجہروا، نہ بلند آواز سے تلخی کے ساتھ، زور کے ساتھ پکارو، لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالقول، بات کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص مخاطب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص اگر بات کرے تو لا تجہروا، تو اس انداز سے بات نہ کرے کہ آواز کے اندر تلخی پائی جائے یا آواز بلند ہو جائے۔ یہ انداز اپنانا مومنوں کے لیے قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کجہر بعضکم لبعض، کاف یہاں پر تشبیہ کا ہے، جیسا کہ جہر بلند آواز سے پکارنا، بعضکم تمہارے بعض کا، لبعض بعض کو، جیسے تم آپس میں بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس انداز سے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ یہ آپ کا ادب ہے، احترام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔
اور یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ یہ مرتبہ اور کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اور یہاں تک ہی نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا، گفتگو کے دوران بات کرتے ہوئے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، اور یا پھر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا، تو یہ دو قسم کا ادب ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ سے مخاطب ہونا ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونا ہے۔ اگر ایسا کام نہ کیا گیا تو اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہاں پر ان مصدریہ ہے، اور یہ جملہ پورا ممانعت کی علت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو کرنے کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کو، تو اگر ایسا کام نہ کیا گیا تو اس کا یہ کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی علت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کیا کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تحبط حبط سے ہے، حبط مادہ ہے، حبط لغوی اس کا معنی ہے مٹنا، اور تحبط کا معنی ہے مٹانا، اکارت کرنا، ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کیا کر دے گا، ضائع کر دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس انداز سے اللہ ضائع کرے گا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ جی سامعین محترم، یہ تھا دوسری آیت کا ترجمہ۔ اب تھوڑی اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، اور اس میں جو احکامات ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور ان آیات میں ہمارے لیے عمل کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آلوسی بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ جو پہلی آیت تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے قول یا فعل میں، اتباع میں، پیروی میں، عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کو بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا جائے تو اس وقت بولنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو آواز کو آپ کے سامنے بلند کریں، اور نہ ہی اس انداز سے گفتگو کریں کہ جیسے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کا سبب نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب دو بہترین آدمی، اس امت کے بہترین افراد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ بحث کا مقصد یہ تھا کہ ایک قبیلہ جو بنو تمیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو اس قبیلے کے امیر کے تقرر کے بارے میں آپس میں بحث ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس قبیلے کا جو سردار ہے وہ مجاشع اقرا بن حابس، یعنی کہ بنی مجاشع یہ جو قبیلہ ہے اس کا سردار اقرا بن حابس کو بنایا جائے،
اور دوسرا موقف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ قعقاع بن معبد، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ ان کو بنو تمیم کا امیر مقرر کیا جائے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنا کہ حضرت عمر فاروق اقرع بن حابس کے بارے میں فرما رہے ہیں اور ابوبکر صدیق کے موقف کے مطابق جو ہے وہ بنو تمیم کا جو وفد ہے اس کا امیر قعقاع بن معبد کو بنانا چاہیے، تو یہ دونوں آپس میں تلخی میں آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ ہمیشہ میری مخالفت میں لگے رہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، میرا یہ خیال کبھی نہیں تھا کہ میں آپ کی مخالفت کروں، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ جب رونما ہوا تو حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بلند ہوئیں۔ تو جب آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ کو یہ عمل ناپسند ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس انداز سے کلام کرتے اور انتہائی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے، انتہائی آستگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے کہ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا حضرت عمر سے کہ عمر تم نے کیا کہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک بہت اہم بات کہ صحابہ کرام کی اتباع اور صحابہ کرام کی قرآن کے اوپر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ ثابت ہوا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے بعد اس غلطی پر اصرار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، لیکن جیسے ہی قرآن کا حکم سنا تو اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا، پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف آوری ہوتی تو ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کرتے تو انتہائی پست آواز کے ساتھ اور انتہائی نرم آواز کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو تھا شان نزول اس کا کہ یہ جو آیت ہے کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں رہنمائی جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج موجود نہیں ہے ہم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ہم میں موجود ہے۔ تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث ہمارے سامنے بیان ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو ذکر نہ کریں، کسی اور کے قول کو ذکر نہ کریں اور اپنی عقلی توجیہ پیش نہ کریں، اس سے ہم اعراض نہ کریں، اس سے ہم منہ نہ موڑیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کہ آپ کی آواز کو بلند آج نہ کیا جائے، آپ کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات نہ کی جائے، آپ کے فرمان کے سامنے اپنے دل کی بات کو اس پر مقدم نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگ کی بات کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہ ہے ہمارے لیے اس آیت میں ایک بہت بڑا درس، بہت بڑا سبق کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں تو اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں اور اس کو فوری طور پر قبول کریں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ تو یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے
بعض ہمارے معاشرے میں افراد اور ہمارے کچھ بھائیوں کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو دراز نہ کیا کریں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کریں، اور دینی معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تلخی گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو اس وقت ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، ممبر رسول پہ کھڑے نہ ہوں، لوگوں کو واعظ نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے، اپنی گفتگو کر سکے۔ باہر گیف یہ عقیدہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ وہ حاضر کیسے ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وہ ناظر کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے وہ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور تشریح اور تفسیر ولا تجہروا بالقول کے لحاظ سے، کہ یہ آیت جب اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے خاص طور پر ایک اعرابی کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ جو اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا تھا، یا اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا کہ یا محمد کہہ کر، کہ محمد اخرج علینا، باہر نکلیے اور ہماری آواز کو سنیے۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی، اور سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا طریقہ یہ نہ رکھو جیسے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ ادب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک خود اللہ تعالیٰ نے بہت کم جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، بلکہ جب بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تو بہت ہی اچھے اور عمدہ الفاظ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو یہ باقی انبیاء کو اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس کو بیان کر کے ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، اور بہت عظیم صحابی تھے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قدرتی ان کی آواز بلند تھی، اور ان کی آواز میں بھاری پن پایا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، اور مجلس رسول کو چھوڑ بیٹھے، اور اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا، مسجد میں آنا جانا بند کر دیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال اللہ برباد کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جب بھی مجلس نبوی میں بولوں گا تو میری آواز تو بلند ہو جایا کرے گی، تو اس لیے میرے اعمال تو اللہ نے ضائع کر دیے ہیں،
یہ پریشانی لے کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ کچھ دن مسجد میں حاضر نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا، سبحان اللہ، اپنے جان نثار صحابہ کی کتنی خبر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کو ان کے بارے میں خبر لا کر دیتا ہوں، وہ میرے ہمسائے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، جا کر ثابت بن قیس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کہ میرے بارے میں تو قرآن نازل ہو گیا کہ میری آواز جو ہے وہ قدرتی بلند ہے، اور میں جب بھی بولوں گا تو میری آواز بلند ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ تو یہی بات آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کی، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ اور ایک خوشخبری دینا کہ ثابت تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ثابت کے جنتی ہونے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اور فرمایا کہ ثابت، آواز کو بلند کرنا سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مجلس رسول کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور جان بوجھ کر اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند نہیں کرنا۔ تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ جو آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور توضیح انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی جو تفسیر ہے اور اس کی توضیح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے ہوگی۔ صحابی نے اپنی عقل سے یہ بات سمجھ لی کہ کہیں یہ میرے اعمال کی بربادی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور پھر بات سمجھ آئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔